الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نحله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا. وقال في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. जुम्मा मुबारका के बहुत बासादत और खुश नसीब ईमान वाले भाइयों और इस्लाम के नाम पर
قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کے نام پر، اور جو کچھ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں اس کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے، محبت نچھاور کرنے والے، اور اس کے مرنے اور اس پر مرنے اور جینے کا یقین رکھنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، ملت کے ماں اور بہنوں، اللہ کے جل شانہ نے جو بہت زیادہ محبت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، محبت کی بارہا مثالیں دی گئی ہیں اور ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے لگے یا اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت ہونے لگے ذرہ برابر بھی، تو ان واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ غفلت ہو گئی ہے 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، آدھا منٹ، 1 منٹ، اور بڑی بدنصیبی اور بدبختی سے کسی کی زندگی میں کئی منٹ بلکہ کئی گھنٹے اور کبھی کبھی پورا دن گزر جائے اور اللہ نہ یاد آئے، اس کے رسول کا فرمان یاد نہ آئے، تب تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان واقعات کو اور فرمودات کو اور اللہ جل شانہ کے ارشادات کو اپنے دل میں بسائیں اور بار بار اس کو لائیں تاکہ ایمان تازہ رہے۔ بہت زیادہ بندہ اللہ جل شانہ سے ملا جلا رہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، اور کون تھے یہ پیارے رسول؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آیا تو کچھ باتیں ذکر کروں گا، لیکن ایک چیز تو ہر مومن جانتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سب سے البیلے تھے، سب سے نرالے تھے، سب سے عظیم تھے، سب سے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ بھی ایسا ہی عطا فرمایا تھا، قلب و جگر بھی اسی طرح کا دیا تھا، اور آپ کا تعامل و اخلاق تو فاتح عالم ہی نہیں، سارے جہان کو اپنی مٹھی میں اپنے گرویدہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی اپنی کہ کان یذکر اللہ فی شأنہ کلہ، اللہ جل شانہ کو ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر چھوٹے بڑی چیز میں یاد رکھتے تھے، ذکر کرتے تھے، جس کو ہم لوگ دعا کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں، یاد الہی کہتے ہیں، ذکر اللہ کہتے ہیں، اوراد و وظائف کے نام سے پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمیشہ اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور زبان سے یہ ہوتا ہے لیکن دل کا وظیفہ بھی جاری رہتا ہے، دل بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور اس کی یاد سے 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ دل ہی کا ہے، زبان تو چلنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ لا تزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے نبی کو اللہ جل شانہ نے سکھایا تو آپ نے امت کو بتایا، سمجھایا کہ دیکھو لا یزالو، ہمیشہ بلا کسی انقطاع اور بلا کسی بھی طرح کے اس میں کٹوتی اور کسی طرح کے خلل کے، کسی طرح سے انٹرول اور فترہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا یزالو، ہمیشہ لسانوں کا، تمہاری زبان رطبن، بھینگی ہوئی ہو، تر ہو، چالو ہو، کس سے؟ بے ذکر اللہ، اللہ جل شانہ کی یاد سے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، ہر وقت اللہ جل شانہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی بیویوں کی گواہی ہے، جب گھر میں جاتا ہے آدمی تو باہر چاہے جیسا بھی ہو، لیکن گھر میں تو کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے کہ ان کو دکھانا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو مجلس کے آداب کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کو دیکھنا ہے، چھوٹوں کو کسی نہ طریقے سے چھوٹے۔ لیکن گھر میں آدمی بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے فطرت پر، اپنی اصلی حالت اور اصلی اخلاق، اپنے اصلی عادات، اپنے اصلی طور طریقے پر گھر میں آ جاتا ہے۔ وہاں کسی طرح کا تکلف نہیں ہوتا، کسی طرح کی بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ کی بیویاں فرماتی ہیں، ازواج مطہرات، پاک بیویاں، ام المؤمنین والمؤمنات، ساری دنیا کی عورتوں کی اور ساری دنیا کے مردوں کی، سب کی مائیں۔ اور کہیں کہیں ان ماؤں کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اپنی ماؤں سے، یہ بھی جاننا چاہیے، اور اس کو بتانے کا وقت نہیں ہے۔ پڑھتے نہیں، ہماری مائیں بہنیں تو پڑھتے ہی نہیں، سیرت صحابیات پڑھیں تو ان کو پتہ چلے، ہم بھی اپنی ماں کو جانیں۔ اب آپ لوگ تو برا مان جائیں گے، دنیا برا مان جاتی ہے، ماننے سے کوئی کام بنتا ہے۔ لوگوں نے جانور کو ماں مانا، اس کے لیے جان دے دی، جان لے لی، کیا دنیا میں سوچ سکتے ہیں؟ آپ دوسروں پر ہنستے ہیں، دوسروں کو ظالم کہتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دوسروں نے جانور کو، حیوان کو، اس کو ماں بنا لیا۔ آپ کہتے ہیں پتھر پوجتے ہیں، پتھر کو خدا سمجھا تو نبھایا، لیکن وہ حکم الحاکمین ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتی نہیں ٹلتی، آپ اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں۔ کہاں آپ کہتے ہیں کہ تقریر نہیں ہوتی، مضمون نہیں ہوتا، دنیا نہیں ہوتا۔ بہت مسئلہ سنگین ہے، اور یہ سنگین اپنے لیے ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی، ایسے ہی آئے چلے گئے، دنیا والوں کو تو آپ کہتے ہیں، لیکن جس کے پاس ضابطہ تھا، اصول تھا، اخلاق تھا، ایمان تھا، آداب تھے، اور دنیا کے نہیں سارے جہان کا خلاصہ کائنات تھا، سارے نبی آئے، اور آخری افضل جامع سب کو نچوڑ کر کے اور سب کو جمع کر کے جو کریم رکھا گیا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ کل یہی تھا کہ اس کو سمجھ جائے انسان، اس کو جان جائے انسان۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں، اب آج سمجھ نہیں بھولیں گے، قصد کیجئے کہ امہات المومنین نے قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ مائیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ مائیں ہیں، اور ماں کا درجہ تو بتایا نا، اپنی ماں پر بھی کئی درجے بلند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، کہیں شیطان بہکا نہ دے کہیں سے۔ ایک دنیا میں بڑا بدبخت انسان تھا، مسلمان تھا، لیکن اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں تھا۔ کون تھا وہ؟ مسلمان، اور بہت زیادہ اونچی سوسائٹی کا انسان تھا، اور بہت سمجھدار بھی تھا، لیکن تھوڑا سا اس ایمان میں کھوٹ تھا، اور وہ سب سے زیادہ بدبخت اسی لیے قرار پایا، یہ نہیں کہ وہ خود میں دھوکہ دے دیا تھا، اس لیے نہیں یہود سے ساز باز کر لی تھی، یہودیوں سے۔ یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ لیکن جو سب سے بڑا پاپ ہے، ام المومنین کے سلسلے میں اٹکل ہانک دیا تھا، بس اٹکل ہانک دیا تھا، تھوڑا سا گیس کیا، فلاں چلے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہوں گے، آپ پیچھے رہ گئے جمعہ میں، بعد میں آئے تو نفاق ہی ہوگا، ایمان والے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ مجھ سے زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی کچھ چیز اس کے دل میں آئی تھی، اور اسی کو ادھر ادھر کر دیا تھا۔ تو اس کو یاد رکھیے گا۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سے گواہی دیتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی شأنہ کلہ، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شان ہر کام میں بھی
اور ہر وقت بھی، شان ہی کام میں بھی، احیان ہی اور ہر وقت میں بھی، یہ ان کی گواہی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی بات آئی ہے تو یہاں تھوڑا سا رک گئے، بہت زیادہ غفلت ہے دلوں پر اور وہی کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں، ہم لوگ دوسروں کے بارے میں فرماتے ہیں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی جن کی کیفیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھولتے، اور کمال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ العینان تنامان والقلب یقظان، کہا کہ یہ آنکھیں سو جاتی ہیں، تم کو خوب نظر آتا ہے، لیکن یہ دل زندہ رہتا ہے، دل اللہ تعالیٰ سے لگا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں سے پوچھئے، کبھی صحبت صالح ہو تو نیک مجلسوں میں بیٹھیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی آئیے، اور کبھی اس کے لیے خاص ہو کر کے خاص الخاص اوقات جگائیے، تو دیکھیے کیسے ایمان جاگتا ہے اور بہت سی چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ اسی لیے نیک مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، ایک دن تو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ، اللہ جل شانہ معاف فرما دینا کہا تھا، اور کم سے کم آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کسی کی معافی مانگتا ہوں؟ گناہوں کی؟ گناہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بھی ایک بڑا عجوبہ ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ امت کو بتانا چاہتے کہ ایک سیکنڈ تم کو کھا جائے گا، ایک سیکنڈ کی غفلت تم کو کھا جائے گی۔ اللہ جل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حی قیوم، وہ تھامے ہوا ہے، جس کو جہاں فٹ کر رکھا ہے، اگر ایک یہاں سے کڑیاں ہٹا دی جائیں، یہاں سے اوپر سے پنکھا سب کو ہوا دینے کے بجائے ہوا خیزی کر دے گا۔ تو اسی طرح یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل جو پھٹتے ہیں، یہ زمین جو کھسکتی ہے، کہا کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ جل شانہ بھلا دے تو یہ تہو بالا ہو کر کے رہ جائے بس۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، ہر نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں، صرف سننے کے لیے مولوی صاحب آئے، وظیفہ پورا کر دیا، چلے گئے۔ سارا رسمی، سارا خیالی، سارا دکھاوا، یہ کس کام کا ہے؟ وہاں تو ڈھل جائے زندگی، میاں بیوی کی زندگی درست ہو جائے اگر ایک نکاح صحیح معنی میں پڑھوا لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ پھر یہ خاندانی جھگڑے، یہ معاشرتی جھگڑے، یہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ خاندان اور ساس اور بہو اور دنیا کے تماشے، یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے۔ لگے گا کہ جو خوشی ہوئی تھی وہ خوشیاں روز بڑھ رہی ہیں، نہ کہ گھٹ رہی ہیں جو شادی کے دن۔ تو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، صحابہ نے پوچھا، اس میں آپ نے بتایا، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ امت کو بتانا چاہتے کہ ایک سیکنڈ کی غفلت تمہاری کھا جائے گی۔ تم کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، اور اوپر سے بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان ہو تو استغفار کرتے رہو، کم از کم 100 مرتبہ 70 مرتبہ یہ کرتے رہو، استغفر اللہ پڑھو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بہت بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی جو چھوٹے جس کو نیکی سمجھتے ہیں اور بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہی کام اگر بڑا کرے تو ہو سکتا ہے گناہ گار ہو۔ یہ چھوٹے کے لیے چل جائے گا، آپ کے لیے نہیں چلے گا۔ بچے مچل جائیں گے، آپ نہیں مچل سکتے، آپ کو اس سے 100 گنا زیادہ کوالٹی لانی پڑے گی۔ آپ کے حق میں گناہ ہو جائے گا، بچے کے حق میں وہ صحیح ہو جائے گا، چھوٹوں کے حق میں۔ مولانا صاحب کریں گے، دنیا معاف نہیں کرے گی،
عام آدمی کرے گا تو کوئی نظر بھی نہیں ڈالے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جاننا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اپنے لیے، امت کو تو ہر چیز، ہر جز، ایک ادنا سا ایک ذرہ بھی جو آپ کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی، ایک چھوٹی چیز ہے، عمل تو کرو گے ہی، یہ کافی نہیں ہے. اپنے بال بچوں کو، اپنے قوم کو، اپنی انسانیت کو، سارے جہان کے لوگوں کو پہنچانا ہے. تو عنی ولو آیا، ایک ٹکڑا صحیح میری طرف سے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، امت، ساری کام تو امت ہی کے لیے کرتے تھے، انسانیت کے لیے کرتے تھے، لیکن اپنے لیے بھی کرتے تھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک موقع سے فرمایا، ذرا یاد کیجئے گا، دین نے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شگویم من مسلمانم بلرزم، کہ دانا مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، ترساں و لرزاں مجھ پر طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی سے اپنے بدن کو قابو میں نہیں رکھ پاتا. کیوں؟ کہ میں لا الہ الا اللہ کے راستے میں کیا مشکلات ہیں، کیا کٹھنائیاں ہیں، کتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، کتنا اپنا آپ کو کھپانا پڑتا ہے، کتنا مٹانا پڑتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے. اسی لیے کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت مشکل یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہو گئے سید گھر میں، ہو گئے سردار کے گھر میں، ہو گئے ایماندار کے گھر میں، ہو گئے پتہ نہیں کس کے گھر میں، مسلمان ہو گئے، اور کافی ہے یہی اسلام. اور وہ کچھ تو پیدرم سلطان وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا ایسے تھے اور رانا ایسے تھے. اتنی ہی زیادہ ذمہ داری بھی آپ پر تھی اگر تھے تو. اگر صحیح معنی میں جانتے ہیں کہ آپ کے دادا ایسے تھے، آپ کے ابا ایسے تھے، آپ ایسا نہیں بن رہے ہیں، تو پھر ڈبل مار ہے. کیونکہ سب کچھ ملا، وراثت میں ملی. اور دنیا میں سب سے ناکارہ کون ہوتا ہے؟ جو باپ کی میراث کو گنوا دے. سب سے ناکارہ وہ ہوتا ہے. اور وہ بھی ناکارہ ہوتا ہے جو صرف باپ کے نام پر صرف چلے، باپ کی کمائی صرف کھا کر کے رہ جائے اور مست بنا، قلندر بنا گھومتا رہے. دونوں بہت ضروری ہے کہ اسی نبنی کما بنا اوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا، کہا کہ ہم وہ تعمیر کریں گے، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے کمندوں، ستاروں پر کمندے ڈالیں گے جیسے کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا. اور وہی اس راستے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جس راستے پر ہمارے آباء و اجداد نے عظمتیں جو رفتہ ہو گئی ہیں اس کو جانے نہیں دیں گے، لوٹا کے لائیں گے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. انتم العالون، یہ ہوتی ہے ان کی. تو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ آپ فرماتے ہو وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ غفلت طاری ہو رہی ہے. وہ تازگی جو جبریل آتے تھے اور وہ تازگی جو مجھے ہر وقت ہوتی تھی اللہ کی عبادت میں، دل جو روتا تھا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا تھا، اور اس ہانڈی کے کھولنے کی بدبداہٹ کی آواز جس طریقے سے آتی تھی اللہ کے یاد کرنے میں، وہ کیفیت ہر مجلس میں ہر جگہ نہیں رہی. اس کو غفلت قرار دے رہے ہیں؟ بتائیے. لیغان علی قلبی، ہمارے دل پر بھی کبھی کبھی تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پردہ پڑ رہا ہے. وہ چیز تازگی نہیں ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اتنا چست اور تندرست نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کیا بھائی ڈرائیور صاحب نیند آ رہی ہے کیا؟ کہتے مولانا نیند تو نہیں آتی، تھوڑی سی سستی لگ رہی ہے، اس لیے چاہتا ہوں تھوڑا منہ پر پانی بھی مار لوں اور تھوڑا ٹہل بھی لوں. اور کچھ تو کہتے ہیں چائے بھی پی لوں. اور بدقسمت ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ کھا لوں. کھانے پینے کے جانتے ہیں نا، ہاں، آگے وہ کر لوں. یعنی وہ اتنا بھی اس کو برداشت نہیں. اگر ایماندار ڈرائیور ہے، اگر ایماندار آپ کا بھائی ہے جو اماں ابا کو بیٹھا کر کے سیر کرانے گیا ہے اور اونگ رہا ہے یا مستی میں ہے اور کہیں پہنچا دیا، وہ نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، مفسرین، علماء، محدثین اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا ہے. ہم موٹا موٹی سن کر کے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. انہوں نے سمجھا تو کہا کہ لیغان علی قلبی، دل پر تھوڑی سی کبھی ایسی غفلت کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے
اور اس کے لیے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جاننے کی چیز ہے۔ ہم تو بیٹھے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم ہی مسلمانوں پر سو مصیبت آ رہی ہے، ہاں ہم ہی مسلمانوں پر۔ مسلمان ہے کہاں؟ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہوتے تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ سارے انبیاء جو کریم ہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن دنیا مانتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مانتی ہے موسیٰ کو، مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی کہانیاں جا کے پڑھیے، آپ سے زیادہ ہسٹری اور اس کے کہاں اور کیسے ان ساری تحقیقات کو دنیا نے جمع کر دیا ہے، کر رہی ہیں کہ ہاں یہاں ایسا ہوا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، صرف آپ کے کیرلا کے راجا نے نہیں گواہی دی، دنیا اس وقت گواہی دے رہی ہے کہ ہوئے تھے۔ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جن کو یہ میراث ملی تھی، جن کی ذمہ داری تھی چہار دانگ عالم کو بتائیں اور سمجھائیں، وہی خرافات میں، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں بہرحال کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات کو تو کہی ڈالوں جسے ہے لمبی، دونوں حدیثیں بڑی لمبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں، ایک جہاد میں تھے، اور پورا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا۔ ایک عورت جنگ ہارنے کے بعد، بھائی بیٹا سب کے مرنے کے بعد، تتر بتر لوگوں میں ایک عورت تھی، بہت پریشان تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پاگل کی بھی کچھ پاگل پنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ذرا، یہ صرف قصہ نہیں ہے، ہم آگے کی بات بتانا چاہتے، لیکن یہاں بھی رکنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ وہ اس طریقے سے بھاگ رہی تھی پروانہ وار کہ کس کی لاش سے وہ گزر رہی ہے، کن حالات سے وہ دوچار ہو رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ادھر بھاگی چلی جا رہی ہے، ادھر بھاگی چلی جا رہی ہے، کہیں اس کو سکون نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن وہ پاگلوں کی طرف پھر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھ رہے ہو صحابہ کو تھکے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، جسم دو چور چور ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کو ایسے وقت تقریر کی جاتی ہے، مولانا سب سو رہے ہوں، آپ تقریر کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ سنیں لوگ تب نہ، سنیں تب سنائیے، نہیں سنتے تو چھوڑ کے جائیے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی وقت تقریر فرماتے تھے۔ کہا کہ سنو، سب جو تھکے ہوئے اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں، خود چاہ رہے ہیں کہ کون کہاں بکھر گیا، بچھڑ گیا۔ خیش و اقارب، دوست احباب، ان کا خیش و اقارب ہر مومن ہوا کرتا تھا، ہر انسان ہوا کرتا تھا۔ دشمن کا قیدی بھی ہوا کرتا تھا۔ 10 دن کے بھوکے ہیں اس لشکر میں، لیکن وہ بھوکا جس کو قیدی بنایا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، نہیں ملتا کھانا مت کھائیے آپ 8 دن، اس کو کھلانا ہے۔ پڑھا نہیں کیا بدر کے قیدیوں کو، پڑھا نہیں آپ نے، اور اسامہ بن سال کو؟ یہ نبی تھے، اور اس نبی سے محبت کرنی ہے اور اس کو نبھانا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی محبت کی نئی ایڈیشن، کچھ میڈ ان انڈیا لا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کچھ کہاں کہاں سے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہاں جو مدینے میں بنا، جو 7 آسمانوں سے اترا، جبریل امین لے کر کے آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، یہ کب یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا اس کو ہو گیا ہے، اس عورت کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اسی اثنا میں ابھی صحابہ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب کی جان پڑی ہے، گھر جو باہر چھوڑ کر کے آئے، بچے بیوی سب برباد، اور یہاں سب کچھ کٹے پھٹے لوگ، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ کرا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھا کے تقریر فرما رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ صحابہ یہی تھے، صحابہ یہی تھے کہ ہر حال میں ماننا۔ جس دن آپ اپنے ابا کو مان جائیں گے، بھائی کو مان جائیں گے، پڑوسی کو مان جائیں گے، آپ جنت میں سے ساری دنیا کو منوا لیں گے۔ ہم تو اپنے گھر ہی میں نہیں مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، تو پھر کہاں دنیا کو منوائیں گے؟ اور جو نہیں مانتا اسے دنیا نہیں مانتی۔ ماننا سیکھیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، گدھے کو بھی کبھی نانا کہنا پڑتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کہتے ہیں تاکہ وہ گدھا آپ کا صحیح طریقے سے بمنزل برسانت، وہ اونچے سے اونچی جگہ پہاڑ پر لے کے آپ کو چڑھ جائے، سمجھا؟ گدھا مت کہیے اس کو،
آپ سے زیادہ عقل مند ہے جو لے کر کے پہاڑیوں میں چڑھتا، آپ ایسے ہی چلتے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے توجہ، سارے صحابہ ہمتن گوش بکھرے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں، تب تک اس عورت کو ایک انہی بھیڑ بھاڑ میں، انہی لاشوں میں، انہی چیزوں میں ایک کوئی ہیولہ ملا اور ایسے اٹھایا۔ کب کا بچہ یہ اس جنگ کی ہولناکی میں بچھڑ گیا تھا، سینے سے لگایا۔ اب ایک تو اس کو دودھ کا گرمی اور اس کی تکلیف، بچے کے گم ہونے کا تو کوئی اندازہ ہی دنیا کے سارے لوگ مل کے نہیں کر سکتے جو ماں کو ہوتا ہے، اور وہ بچہ ملا، کیا کیفیت ہوگی اس کی، بار بار بھیج رہی ہے، بار بار سینے سے سٹا رہی ہے، بار بار چھاتی سے لگا رہی ہے کہ کچھ ادھر بھی سکون ہو اور کچھ ادھر بھی سکون اور کچھ یہاں بھی سکون۔ یہاں تو ہو ہی، جو ماں کی ممتا ہے اس سے بھی پھلتی پھولتی ہے، بچے کو ملتا ہے کچھ، یہاں سے ڈبے سے چلے گا، ڈبا کی نسل چلے گی کیا؟ ڈبا کی نسل بہت دن تک، ڈبا ٹین کا، کچکاڑا کا، فلاں کا پھٹ جائے گا، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سینے سے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، اب تقریر اصل شروع ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا حل ہے طارحۃ ولدہا فی النار، لوگوں کیا یہ جہنم کی آگ یا یہاں آگ سلگائی گئی ہو، اور اس عورت کو اس حالت میں جبکہ اپنے بچے کو، گم شدہ بچے کو ایسی ہولناک منظر میں اس نے حاصل کیا ہے، تو ایسے کہا جائے کہ ڈال دو آگ میں، اس کو جلتے ہوئی آگ میں ڈال دو، ڈالے گی؟ حل ہے طارحۃ، ڈال دے گی یہ؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیسے کوئی عورت ماں ڈال سکتی ہے، خصوصاً اس حالت میں جبکہ یہ پاگل ہو چکی تھی، اب اس کا بچہ ملا ہے تو بھیج رہی ہے، لگا رہی ہے، سٹا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ کھا جائے گی، دل میں ڈال لے گی، تب اس کے دل کو قرار آئے گا کہ ملا کہ نہیں ملا، ایسی حالت میں آگ میں ڈالے گی؟ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، یہی اللہ جل شانہ جو تم کو نبیوں کو بھیجے ہیں، قرآن جو نازل کیا ہے، یہ جو عبرت اور نصیحت کے لیے سیلاب جو آتا ہے، باڑھ جو آتی ہے، یہ طوفان جو آتا ہے، بادل جو پھٹتا ہے، زمین جو کھسکتی ہے، ہزار نعمتیں ہیں اور ہزار عبرتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں، صحابہ سے نہیں، صحابہ تو رضی اللہ عنہم اور رضوا عنہ، اور سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تم اللہ ان سے راضی ہے، وہ راضی ہو گئے، قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ کوئی چھیننے والا ہے؟ چھینتے رہیں آپ، تبصرہ کرتے رہے ان کے بارے میں، برا بلا کہتے رہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتے رہے، وہ نہیں، یعنی کوئی بھی دنیا کا انسان جو قیامت تک آدم سے پیدا ہوا، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ویسے ہی چاہتے ہر بندے کو، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے جیسا وہ ہو، جتنا بڑا کفر میں ہو وہ، جتنا بڑا ظالم ہو، کمبخت ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے بندہ اس کا ہے، وہ نہیں چاہتا، اسی لیے وہ اتنا کہتے ہیں کہ نبی گردن کٹائیے، گالی سنیے، تلوار کھائیے، اور اس کو بچائیے، اس کو بچائیے، میرا ہے۔ ہم لوگ دوسرا بنا دے رہے اپنی طرف سے، ایک اللہ تعالیٰ کا فارمولہ چل رہا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، ہر جمعہ میں پڑھا جائے، ہر نکاح میں پڑھا جائے، خلقکم من، ایک نفس سے اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کے ہیں۔ آپ کو کہتا ہے تفریق نہیں کرنا، اس کو لانا ہے کسی طریقے سے، میرا بیٹا میں جانتا ہوں نا، میری بیٹی میں جانتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی اور فلاں کا بیٹا ہے، اللہ جل شان فرمائے میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو عورت کر رہی ہے، ایک اور عورت تھی، ایک جملے میں کہہ دوں، اصل موضوع تو رہ گیا، لیکن میں، ایک عورت تھی، اللہ کے نبی تشریف رکھتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت داخل ہوئی، ایسے ایک بچی کو اس میں، ایک بچی کو اس میں، چہرے سے صورت ببی حالت مپرس۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ہے، مولوی صاحب کچھ ہے، پڑوسی سے پوچھتے ہیں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا، اتنا بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مبارک پور میں گیا تو یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا، شیعہ، وہاں شیعہ سنی بہت تماشے کرتے رہتے ہیں۔ ایک شیعہ پڑوسی جہاں جن کے یہاں میں ٹھہرا تھا، بہت بڑا خانوادہ ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی جائیں گے تو وہی پڑھ رہے ہیں، ازہر یونیورسٹی مصر جائیں گے تو وہی، اور وہاں امریکہ میں دیکھا کہ ہاں یہی، کہ یہاں بھی رکھا ہوا وہی مدرسے میں، دارالعلوم میں وہاں۔
اس خانوادے کی بات کر رہا ہوں جس کو مغرب اقصی مراکش مرکو سے لوگ پڑھنے آتے تھے اس گلی میں۔ آج کل آپ کے بچے کے لیے صحیح اسکول ہی نہیں مل رہا، نہ صحیح بلڈنگ مل رہی ہے، نہ صحیح ہوا نہ پنکھا مل رہا ہے۔ کیا تماشا ہے؟ دنیا کو پڑھایا اور جس کو پڑھا دیا ندوہ بن گیا، جس کو سکھا دیا وہ دنیا کا امام بن گیا۔ ایسے لوگ آتے تھے وہاں پڑھتے تھے۔ تو انہی گھرانے کی بات ہے۔ تو کہا کہ ضیاء اللہ ایسا لگ رہا ہے دال تمہاری گھر کی پتلی لگ رہی ہے، حالت ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں شیعہ ہے سنی ہے تماشا ہے۔ ارے میمان ہو مسلمان ہو، یہ ہے پڑوسی، یہ ہے دین۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا، دال پتلی دیکھی میں نے آج۔ کیا کہا جائے، بس دنیا عجیب ہو گئی ہے یہاں، غیر اور اپنے اور دین کا بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ عورت آئی اور اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کی حالت دیکھی، اب بچوں کی حالت دیکھی۔ دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں سوکھ گئے ہیں، افریقہ میں آپ 20-25 سال سے نہیں دیکھ رہے تھے، غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ کتنی عبرت کی نصیحت کی چیزیں ملیں گی آپ کو۔ سوکھ گئے، ہڈیاں پسلیاں اتڑیاں تو پتہ نہیں کب سے وہ خشک ہو چکی ہیں۔ تب یہ جسم سوکھتا ہے اوپر سے نیچے، جب سوکھ جاتا ہے تب۔ تو اللہ کے نبی دیکھتے ہی کہتے ہیں عائشہ دیکھو کیا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں تو وہ اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ ہماری بھی بیوی ہے، ہماری بیوی سے مراد ہم لوگوں کی، ہاں دیکھتی ہیں، آتے ہی دیکھتے ہی دماغ میں گھر میں سب کچھ بھرا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں سکتی، نکرانی تو ہے نہیں، فلاں تو ہے نہیں، فلاں تو ہے نہیں، بس نکرانی ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کہتے عائشہ جلدی سے دیکھو گھر میں کیا ہے۔ بچیاں سوکھ رہی تھی بھوک سے، اور عورت کا حال تو خود ہی خراب، دو بچیوں کو لادے بھی ہوئی ہے۔ تو کہا دیکھو عائشہ، یہی امہات المومنین ہیں جن کے بارے میں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور دنیا کیا کر رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہا دیکھو گھر میں تو اتنا بڑا تو گھر ہی تھا، سمجھا کہ نہیں، ڈھونڈنے میں کتنی دیری لگے گی، دیکھ لیا فٹ سے۔ اب آپ کو یہ کھولیں گے، یہ کھولیں گے، یہ کھولیں گے، یہ کھولیں گے، تب نہیں ملے گا، ادھر والا درد دیکھو ادھر والے میں۔ تو گئی 3 کھجور گھر میں تھی، ظاہر بات ہے 3 ہی آدمی اس دن ہوں گے، آپ تھے اور بریرہ تھی اور اللہ کے نبی تھے۔ تو کہا کہ چلو دیکھو، لے کے جلدی سے آئیں اور اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیا، اور دیتے ہی اس وقت لگا کہ جیسے جنت مل گئی ہو، اور لیا، اور ایک اس نے اور ایک اس نے۔ دونوں بچیوں کو دیکھ، ابھی اس کو دیکھ ہی رہی تھی تب تک دونوں بچیوں نے نکل لیا اور پھٹ سے امی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے جلدی سے ایسے چیرا، ایک کھجور جو بچی تھی اس کے حصے کی، دونوں کھلا دیا۔ کیا حالت رہی ہوگی، اور اس کا نقشہ آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں تو ملے گا۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس عورت کی جو کیفیت تھی بھوک سے، اور جو کھانے کی زندگی کو بچانے کی، کوتے لا یموت بھی نہیں، ایک دانہ ملا تھا وہ بھی اس نے تقسیم کر دیا، اور بچیوں پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ کاش کہ کچھ اور ہوتا تو بچوں کو اور دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ یاد رکھنا، اس عورت کی محبت دیکھی تم نے، خود بچیوں سے زیادہ اس کی حالت خراب ہے، دھو کے لائی ہے نا، دھوپ، عرب کی دھوپ ساکھ کر کے آئی ہے، کیا کیا کر کے، بچوں کو تو ایسے کپڑا وڑا سے بھی ڈھکا ہوگا، اپنے ایسے دھوپ میں مر رہی ہے۔ کہا کہ اللہ جل شانہ ہر ایک سے، اپنے بندے سے، اس عورت سے کہیں زیادہ، کوئی نسبت نہیں ہے سمجھانے کے لیے، کوئی نسبت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ نبی تھے، اور اس نبی کے بارے میں صرف یہ ایک جملہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اس اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر کے عمل کرو۔ پوری زندگی صحابہ کرام نے یہی کیا تھا، جان لڑائی تھی، گھر لٹایا تھا، اور سب کچھ گنوا دیا تھا، اور کہتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ تھے، اور یہ نبی سے محبت تھی، اور یہی محبت اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے تو یہ محبت ہے۔ ہم نے جو راستے متعین کیے ہیں جشن منا کے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر منایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک تجویز آئی تھی جب یہ سن ہجری تھی نا، جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے،
ہجری سال جو چلتا ہے محرم سے نا، تو لوگوں کی آئی تھی، اس وقت تھوڑی بھی توجہ نہیں دی، حضرت علی نے کہا نہیں نہیں آپ ہجرت کے واقعے کو لیجیے. سمجھا؟ جتنے ہیں ہم لوگوں نے اپنے اپنے مشغلے بنائے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ تو فطرت ہے انسان کی. کہا کہ دیکھو اتنا میلے ٹھیلے ان کے ہوتے ہیں، دھوم دھام سے ہوتے ہیں، ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے. یہ تو حضرت عمر سے کہہ دیا تھا لوگوں نے، اچھے خاصے مسلمانوں نے. کہا کہ کیا ابھی اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا تب تک تم لوگوں نے، کل انتقال ہوا آج ہی تم لوگ مچلنے لگے، دنیا کی چیزیں اچھی لگنے لگی؟ یہ چیز نہیں ہے. چاہیے کہ آپ کے سنت کو، آپ کے طریقے کے، آپ کے ایمان کو، یہی جشن ہے، یہی ایمان ہے. جس دن ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر لے جائیں، زندہ کر لے جائیں، سمجھیے کہ آج ہم نے نبی کے ساتھ جشن منا لیا، نبی کو خوش کر دیا، اللہ کو خوش کر دیا. اور اس سے ہٹ کر کے کریں گے تو من یشاقق الرسول، اس رسول سے ذرہ برابر بھی ہٹ کر کے انہی کے نام پر اور انہی کے لیے جتنا بڑا بھی دھوم دھڑاک کرے، خرچ کرے، لٹائے، تو من یشاقق الرسول، اس رسول سے ذرہ برابر بھی فرق پڑے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ نے جو کچھ کیا تھا اس سے ہٹ کر کے کرو گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جاؤ اب جس راستے میں جاؤ، مسلمان کہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جاؤ تم. وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن ایک بھی یاد کرنا کہ ادھر تو چھوڑ دیں گے، دینی کہ ادھر چلے جاؤ تو ادھر بھی ساحل مل جائے گا اور سمندر سے پار لگ جاؤ گے، بلکہ جہنم میں ڈالیں گے. اور نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اس سے نکل نہیں سکو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.